اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمة یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ مسلسل ہے اور احکامات سے متعلق یہاں معاملہ ہے اور ایک طرح کی حد قائم فرمائی جا رہی ہے، یعنی جو قوانین بتا دیے گئے ہیں طلاق کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، بلکہ ابھی تو صرف طلاق کا معاملہ چل رہا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں جو قوانین بتائے جا رہے ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ان قوانین کا ہر صورت پاس رکھا جائے، اور یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اصل میں پہلے بات یہ کی گئی تھی کہ جب طلاق ہو جائے اور بیوی کو نہ رکھنے کا ارادہ ہو تو بہر صورت اسے اطمینان سے جانے دو، تکلیف دینے کی غرض سے روکو مت۔ تو یہ کہ بہت اہم بات ہے کہ کرنا یہ ہے کہ جس طرح اچھی طرح رہے، قانون کے مطابق رہے، جتنے دن رہے، اور جو بھی زیادتی اس وقت تک ہو گئی تو اب یہ جو زیادتی ہے کہ آپ اسے جانے بھی نہیں دے رہے، اپنا قیدی بنا کے رکھ رہے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اور کچھ خاندانی معاملات کو آڑے لا کے یہ کہا جاتا ہے یا یہ کہیے کہ بیوی کو یہ دھمکی دے دی جاتی ہے کہ ناک چوٹی کاٹ کے تمہیں یہیں رکھوں گا اور جانے بھی نہیں دوں گا۔ اب یہ بات اسلام کے عین مخالف ہے، موافق نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو روکو یا جانے دو۔ یہ ناک چوٹی کاٹنے کا اختیار جو ہے یہ خود سے آپ نے لے لیا ہے، ایسا ہے نہیں، آپ کر نہیں سکتے۔ اصل میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان باتوں سے خامخواہ خاندانی دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور مختلف مصیبتیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آتی رہتی ہیں، لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے کو مصیبت میں ڈالیں، نہ چاہیں تو نہیں ڈالیں۔ شریعت نے دو رستے رکھے، ایک یہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو قانونی طریقے سے روک لو، یعنی روکنے کا بھی قانون ہے، اور تسریحٌ بِإِحْسَان، یا جانے دو، اچھی طرح جانے دو۔ یہ قانون دو مرتبہ ذکر ہوا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو قانون کے مطابق روکو یا ان کو جانے دو۔ لیکن دوسری بات میں اتنا اضافہ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو اس غرض سے مت روکو ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان کے لیے تکلیف کا باعث بنو اور انہیں زیادتی کا شکار بناؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو کسی بھی قسم کا تشدد کہیں پر بھی پسند نہیں ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بیوی کا جو اسٹیٹس ہے تو اس کی عزت نفس کا ہر جگہ خیال رکھا گیا ہے۔ بات اتنی نہیں ہے کہ آپ نے طلاق دے دی، اب دے دی تو آپ کا کوئی اختیار وہاں باقی نہیں ہے، اور غیر ضروری اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یہ بات خود ان دونوں کے حق میں اور دونوں خاندانوں کے حق میں بہتر ہے۔
اور اس بات کو خاندانی انا کا مسئلہ بنانا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رشتے میں اس طرح کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ایک کا بھائی دوسرے کی بہن اور دوسرے کا بھائی پہلے کی بہن، یعنی یا تو دو بہنیں ایک گھر میں دے دی جاتی ہیں. یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک گھر سے بہن لی گئی تو اسی گھر میں اپنی بہن دے دی گئی. اب کہا گیا کہ صاحب ان کو اگر طلاق تو ان کو بھی طلاق، یعنی اگر تم نے میری بہن کو طلاق دی تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا. اب یہ بھی غلط ہے، اسلام اس کی بھی نفی کرتا ہے، کیونکہ اس کے طلاق دینے کی وجوہات ہو سکتی ہیں. اب آپ خامخواہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف دیں اور اس کی وجہ سے اسے بلیک میل کریں تو اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے. کہ اگر وہ آپ کی بہن کو طلاق دے رہا ہے تو بے شک آپ کا گھر اچھا ہی کیوں نہیں چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میں کروں گا ہی. اور اس میں عام طور پر مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب ماشاءاللہ جو خاندان کے بڑے ہیں وہ اگر خدا نخواستہ یہ حکم صادر فرما دیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم بھی ایسا کر لینا. وہ لاکھ کہتے رہ جائے کہ اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو، لیکن وہ نہیں سنتا. اب مسئلہ ہے کہ چلیے ایک گھر میں تو پریشانی تھی، دوسرے کو محض اس وجہ سے کہ چونکہ اس نے ایسا کیا. یعنی اگر شادی تو چلیے بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح سے ہو گئی، لیکن طلاق کو بھی متبادل طور پہ ہونا کہ اگر اس کی ہوئی تو اس کی بھی ہوگی، یہ انتہائی غیر شرعی بات ہے. یہ بھی خاندانوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی حفظ ما تقدم کے تحت کبھی ہماری بیٹی کو تکلیف نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو ہم اس کی بیٹی کو تکلیف دیں گے. تو یعنی اس طرح دونوں خاندان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیلنس کر لیا معاملے کو، تو وہ بیلنس نہیں ہوتا مسئلہ اور بگڑ جاتی ہیں چیزیں. کیونکہ جب دو طلاقیں ہو گئیں تو پھر دو خاندانوں میں ایک دشمنی کی بنیاد پڑ گئی. اسلام نے تو اس کے بعد بھی یعنی طلاق کے بعد بھی ایک رستہ رکھا، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یعنی ان کے جو شوہر ہیں جن سے طلاق ہو گئی ان کو، تو اب اگر رجوع کا معاملہ ہے تو رجوع میں وہ زیادہ حقدار ہیں، یا بائنہ کا معاملہ ہے جہاں کہیں نکاح ہو سکتا ہے وہاں وہ زیادہ حقدار ہیں. اور یہاں تک گنجائش رکھی گئی کہ اگر صورتحال ایسی ہے کہ بعد میں کچھ خیال آیا دونوں کو اور ان دونوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو غلط ہو گیا معاملہ، تو پھر یہ بھی قانون رکھا کہ ٹھیک ہے حلالے کے بعد معاملے کو طے کر لیا جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے.